موضوع الدرس فی قصة سیدنا ابراہیم علیہ السلام وإن جاءه من النار ونجاته من القوم الكفار، سورة الانبیاء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه سلمه الله من نار قومه وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرا إلى بلاد الشام إلى الأرض المقدسة منها۔ اب اللہ خبر دیتی ہیں ان آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ پاک نے ان کو قوم کی جہنم سے اور آگ سے بچایا، اور پھر ان کے سامنے ہی اللہ نے ان کو حفاظت کے ساتھ بلاد شام کی طرف ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، چونکہ بلاد شام جو ہے یہ ارض مقدسہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے باہر بھی ہم نے برکت رکھی ہے اور اندر بھی برکت رکھی ہے، یعنی معنوی برکتیں بھی ہیں کہ وہاں اللہ کے کئی انبیاء آئے، اور ظاہری برکتیں بھی ہیں کہ وہاں باغات ہیں، پھل ہیں، اور ایسے پھل پوری دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہیں۔ قال ربی ابن انس بالآلیۃ وی ابن کعب فی قولہ الی الارض التي بارکنا فیہا للعالمین، قال الشام، شام کی طرف، وما من ماء عذب الا یخرج من تحت الصخرۃ، دنیا میں جتنا بھی میٹھا پانی ہے اس کی بنیاد جو ہے اسی صخرت ہے جو بیت المقدس میں ہے۔ وَقَضَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةَ أَيْضًا وَقَالَ قَتَادَةُ كَانَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ، آپ پہلے سرزمین عراق میں تھے جہاں یہ سارے واقعات پیش آئے۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ إِلَى الشَّامِ، پھر اللہ نے نجات دی آپ کو، پھر آپ شام تشریف لے آئے۔ وَقَانَ يُقَالُ لِلشَّامِ أَعْقَارَ دَارِ الْحِجْرَةِ،
وَمِمَّا نَقَصَ مِنَ الْأَرْضِ زِيدَ فِي الشَّامِ وَمَا نَقَصَ مِنَ الشَّامِ زِيدَ فِي فلسطین۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے دار الہجرت کا مرکز ہے، اور اگر اس کی زمین میں کمی ہو تو شام کی طرف بڑھا دی جاتی ہے، اور شام میں کمی ہو تو پھر فلسطین۔ وَكَانَ يُقَالُ هِيَ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ وَبِهَا يَنزِلُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِهَا يَهْلِكُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ۔ اور یہی سرزمین شام جو ہے، یہی مقام محشر ہے، اسی جگہ قیامت ہوگی، اور یہی وہ مقام مقدس ہے جہاں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ صحیح احادیث مبارک میں یہ بات ثابت ہے کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ فی دمشق، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں شام میں مسجد کے شرقی مینارے کے اوپر سے پھر نیچے تشریف لائیں گے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام حکومت فرمائیں گے، اور آپ دجال کو قتل کریں گے، اور آپ صلیب کی قوت کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے، اور پھر پوری سرزمین کو اللہ کی رحمت سے آپ عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، اور اترنے کے بعد تقریباً 40 سال آپ زندہ رہیں گے، اور آپ شادی بھی فرمائیں گے، اور پھر آپ ہجرت کریں گے مدینہ منورہ کی طرف، اور آپ کی موت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آئے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن ہوں گے۔ آج تک بھی وہاں وہ قبر کی جگہ جو ہے وہ موجود ہے، اور پہلے تو لکھا ہوا بھی ہوتا تھا، دور سے غور سے دیکھو تو نظر بھی آ جاتا تھا، هذه قبر عیسیٰ موضع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اور اسی جگہ یہ شام میں ہی وہ مقام ہے، مقام لد جس کو کہتے ہیں، جہاں حضرت دجال کو قتل کریں گے۔ وقال كعب لا بار في قولي الأرض التي باركنا فيها للعالمين إلى حران وقال سدي ترك إبراهيم ولوط قبل الشام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جو ہیں شام کی طرف روانہ ہوئے، فلق ابراہیم سارت ابن ملک حران وقد طعنت على قومها في دينهم فزوجها على ان يفر بها۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی بیوی سارہ سے ملاقات ہوئی، اور یہ بیوی سارہ جو ہے یہ بھی بادشاہوں کی بیٹی تھی، اور اس نے بغاوت کی تھی اللہ کے دین کے لیے، تو اس لیے اس کو پھر اپنی جان بچا کر نکلنا پڑا، تو حضرت نے شادی فرمائی، اس نے کہا میں اس شرط پہ شادی کروں گا کہ آپ مجھے اس ملک سے نکالیں۔ رواہ ابن جریر وہو غریب والمشہور انہا ابن امہ۔ وہ کہتے ہیں یہ روایت غریب ہے کہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اصل بات یہ ہے کہ وہ تو ان کے چاچے کی بیٹی تھی۔ وَأَنَّهُ خَرَجَ بِهَا مُهَاجِرًا مِّن بِلَادِهِ، ان کو لے کے آپ ہجرت کر کے نکلے۔ وقال له في انباس الى مکہ، تاکہ مکہ طرف، الا تسمع الى قولی ان اول بیت وضع للناس الذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم من دخلہ کان آمنا۔ لیکن یہ بھی روایت درست نہیں ہے، چونکہ مکہ میں آپ جب آئے ہیں تو بی بی ہاجرہ کے ساتھ آئے، اور بی بی ہاجرہ جو ہے وہ ام اسماعیل ہے، بی بی سارہ جو ہے ان سے پھر اللہ نے آپ کو حضرت اسحاق عطا فرمائے۔ وَقَوْلُوا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً قَالَ عَطَاءَ وَمُجَاهِدٌ عَطِيَّةً وَقَالَ الْبَاقِرَةُ وَالْحَكْمُ النَّافِلَةُ وَلَدَ الْوَلَدِ، یعنی یعقوب اور اسحاق، اللہ نے آپ کو اسحاق بھی عطا فرمائے، اور پھر اسحاق کی اولاد میں اللہ نے یعقوب بھی عطا فرمائے۔ یہ گھرانہ بڑے شان والا گھرانہ ہے، یعنی اللہ نے ان کو جیسے حضرت ابراہیم کو خلت کے لیے چن لیا، اب حضرت ابراہیم بھی نبی، آگے آپ کی اولاد میں حضرت اسماعیل بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی، پھر حضرت اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی نبی، پھر یعقوب کے بیٹے یوسف بھی نبی، تو آپ کے خاندان میں نبوت کا گھرانہ ہے، نبوت کا ہی خاندان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چن لیا ہے۔
اس لیے فرماتے ہیں وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، الجمیع والو خیر وصلاح، سب کے سب جو تھے خیر والے تھے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے آپ کو امام بنایا، نبی بنایا، يُقْتَدَىٰ بِهِمْ، تاکہ ان کی اقتداء اور پیروی کی جائے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور توحید کی دعوت دیتے تھے، يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَلِهَذَا قَالَ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اللہ نے ان کو بھلائی کے کام سکھائے، وحی فرمائی، اور نمازوں کے قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، هذا من باب عطف الخاص على العام وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اے فائلین وَيَامُ النَّاسِ بِهِ، اور وہ حضرات جو تھے اللہ کا جو حکم تھا وہ خود بھی اس پہ عمل کرتے تھے۔ سمات و ذکر لوط و لوط ابن ہاران ابن عازر، لوط علیہ السلام جو ہیں یہ ہاران کے بیٹے ہیں اور ہاران عازر کا بیٹا ہے۔ کان قد آمن ابراہیم علیہ السلام واتبعہ وہاجر معہ، حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے حضرت ابراہیم پر اور پھر ان کے ساتھ ہجرت بھی فرمائی، پھر اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی، حضرت لوط ایمان لائے، انہوں نے کہا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف سے ہجرت کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اس لیے صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب مقام ہجرت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی تو حضور کی بیٹی جو ہے ان کی بیوی تھی بی بی رقیہ، تو وہ بھی ہجرت میں ساتھ تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ عثمان آج تمہیں وہ شان ملا ہے جیسے کہ لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اور جیسے ابراہیم نے ہجرت کی، آج تمہیں بھی اللہ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت نصیب فرمائی ہے۔ تو یہ نرالے شان تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ فَآتَاهُ اللَّهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، پھر اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، وحی بھیجی، وَجَعَلَهُ نَبِيًّا وَبَعَثَهُ إِلَىٰ صُدُّومَ وَأَعْمَالِهَا، اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور قریہ صدوم کی طرف بھیجا کہ آپ وہاں جا کے دعوت دیں دین کی، فَخَالَفُوهُ وَكَذَّبُوهُ، لیکن ان ظالموں نے مخالفت کی اور تکذیب کی، فَأَهْلَكَهُمُ اللَّهُ وَدَمَّرَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے پھر ان کو ہلاک و برباد کر دیا، کما قص خبرہم فی غیر موضع کتابہ العزیز۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پہ قصہ قوم لوط کا ذکر کیا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو نجات دی اس بستی سے جس بستی والے برے کام کرتے تھے، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یہ ایسے بدبخت بری قوم تھی اور حد سے نکلنے والے تھے کہ سب سے پہلے یہ جو نعوذ باللہ لواطت ہے نا جی، مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا، اس کی ابتدا قوم لوط سے ہوئی۔ اسی لیے حضرت لوط نے ان کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ بدبختو انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم ایک ایسا گناہ کر رہے ہو تم سے پہلے جن و انس میں کسی نے یہ گناہ نہیں کیا، لیکن وہ بدبخت بالکل ماننے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ اتنا گندا کام ہے کہ جانور بھی نہیں کرتا، کتا بھی نہیں کرتا، واحد یہ قوم ہے انسان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جس نے اغلام بادی شروع کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس قوم پر اتنا برا عذاب آیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آسمان تک لے گئے، الٹے گرائے گئے اور پتھروں کی بارش کی۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی لوطی مرد یعنی کوئی مرد سے بدفعلی کرے اور تو اس کی سزا کیا ہے، امام شافعی اور امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ فقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔
لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو اونچے مقام پہ لے جاؤ، مسجد کے مینار پہ لے جاؤ، وہاں سے گراؤ اور پتھروں کی بارش کر دو جیسے اللہ نے عذاب کیا تھا، وہی عذاب دو۔ یعنی یہ ایسا گندا عمل ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ شیعہ نے، روافض نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عمل جو ہے اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کرے تو جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، ان کا تو خیر کیا رونا ہے، وہ تو ایک فرقہ باطلہ ہے، گمراہ فرقہ ہے۔ رونا ہے تو اہل سنت والجماعت کے بعد علماء نے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس لیے اگر آپ کو میری باتوں پر اعتماد نہ ہونا، ایک کتاب ہے الجاوی، وہ پڑھ لیں، یا ایک کتاب ہے نظر الابرار فی فقہ حدیث النبی المختار، وہ پڑھ لیں۔ اسی طرح اور فتاوی ہیں ان کے، وہ پڑھ لیں۔ اس میں انہیں نعوذ باللہ لکھا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی ایک عام چیز ہے۔ یعنی جس قوم پہ اللہ کا اس عمل کی وجہ سے غضب آیا، اس کو کہنا کہ حلال ہے، اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ ماں سوا اس کے کہ دعا کریں جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اور جو فوت ہو گئے لکھ کے اللہ ان کی غلطیاں معاف کر دے۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسی غلطی نہیں، یہ ضد ہے۔ ضد کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہوتا دنیا۔ اس لیے اللہ فرماتے کہ ہم نے پھر آپ کو نجات دی وہاں سے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے اپنی رحمت سے اس کو اپنی داخل کیا رحمت میں، چونکہ وہ صالحین میں سے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، آپ سے پہلے نوح علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں اس قوم سے تنگ آ گیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے خاندان کے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کو کرب عظیم سے بچا لیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی ان کی اس قوم کے مقابلے پہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوم سوء، یہ بڑے بھیڑے لوگ تھے۔ فاغرقناہم اجمعین، سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ یخبر تعالی عن استجابتہ لعبدہ ورسولہ نوح علیہ السلام حین دعا علی قومہ لما کذبوہ ودعا ربہ انی مغلوب فانتصر، آپ نے دعا مانگی، اللہ نے منظور کر لی۔ اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، میرا اللہ اگر آپ نے ان کو ہلاک نہ کیا تو ان کی آنے والی نسلیں بھی یہی کریں گی جو یہ کر رہے ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ هَاهُنَا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو ایمان لائے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، بہت تھوڑے لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں من الکرب العظیم من الشدت والتکذیب والعذا، کہ آپ کی جو تکذیب کی جاتی تھی اور تکلیفیں اس سے اللہ نے نجات دی۔ فَإِنَّهُ لَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عامًا، 950 سال تک آپ نے ان کو دعوت دی۔ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَلِيلُ، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ وَقَالُوا يَصُدُّونَ الْأَعْدَاءَ وَيَتَوَاصَوْنَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ وَجِيلًا بَعْدَ جِيلٍ عَلَىٰ خِلَافَتِهِ، وہ تو نسلوں کو بھی وصیت کرتے بھی اس کو تکلیف پہنچانی ہے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کی
وَنَجَّيْنَاهُ وَخَلَّصْنَاهُ مُنْتَصِرًا مِنَ الْقَوْمِ، آپ کی مدد کی اور آپ کو نجات دی ایسی قوم سے جو ہماری آیات کے جھٹلانے والے تھے، بڑے بھیڑی قوم تھی۔ اللہ نے سب کو غرق کر دیا ہے۔ اہلکہم اللہ بآمۃ، یعنی عذاب آمۃ، عذاب عام نازل فرمایا۔ وَلَمْ يَبْقَ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ أَحَدٌ كَمَا دَعَا عَلَيْهِمْ نَبِيَّهُمْ، زمین پہ کوئی باقی نہ رہا، صرف وہ لوگ بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے۔ واللہ اعلم۔